جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 123 میں تھا جی کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب کے اندر شمائل محمدیہ کے نام سے جو شامل کیا ہے حصہ، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی، جسم کی جو صفات ہیں وہ دی گئی ہیں۔ آگے ہے جی کہ فاز بالجائزۃ الاولی لمسابقۃ السیرہ النبویہ التي نظمتها رابطۃ العالم الاسلامی کتاب الرحیق المختوم۔ یہ الرحیق المختوم جو صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی کتاب ہے، یہ کتاب دراصل یہ شاہ فیصل کے زمانے میں اس طرح کے بہت زیادہ ایوارڈ وغیرہ منعقد ہوا کرتے تھے اور اسلامی دنیا میں بہت کام ہوا ہے۔ اس کے بعد میں تو بس اب تو صورتحال بہت عجیب ہو گئی ہے۔ تو اس وقت ایک سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف بکس جو ہوتی تھیں اس کے مختلف طرح کے اسے پرائز ملتے تھے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک مسابقہ کروایا گیا تھا سیرت کے حوالہ سے، سیرہ کی کتابوں کے حوالے سے پوری دنیا میں۔ تو اس میں جو صفی الرحمن مبارک پوری تھے، ان کی کتاب جو الرحیق المختوم ہے، انڈیا کے وہ بڑے عالم تھے، انہوں نے اسے اردو میں بھی تحریر کیا اور عربی میں بھی تحریر کیا۔ تو ان کی اس کتاب نے جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ فاز بالجائزہ الاولی لمسابقۃ السیرہ النبویہ التي نظمتها رابطۃ العالم الاسلامی کتاب الرحیق المختوم۔ اس کے بعد ہے جی کہ مصادر الفقہ و تشریع الاسلامی، فقہ کے جو بڑے مصادر اور ان جو ہے وہ کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں، تشریع اسلامی کے 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اس کے بعد ہے جی کہ ینقسم تاریخ التشریع الی ادوار 6۔ جو شریعت کی تاریخ تشریح ہے وہ کتنے ادوار پہ مشتمل ہے؟ وہ 6 ادوار پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلا دور عہد رسول کا دور ہے، پھر اس کے بعد دوسرا دور عہد صحابہ کا ہے، تیسرا دور عہد تابعین ہے، اور چوتھا دور وہ ہے کہ جس میں حدیث اور اسی طرح فقہ اسلامی کی جو ہے وہ تدوین ہوتی ہے، اس دور کو ہم چوتھا دور شمار کرتے ہیں۔ اور پانچواں دور وہ دور ہے کہ جس میں پھر مناظرہ اور مجادلہ جو ہے، یہ خلافت عباسیہ کے آخری زمانہ میں اپنے عروج پہ پہنچا، علم الکلام کا دور، جس میں متکلمین کی ابحاث چلتی ہیں، عقائد کی باتیں ہوئیں، تو یہ پانچواں دور کہلاتا ہے۔ اور چھٹا دور وہ دور ہے کہ جو اب تک جاری ہے، اور اس دور میں امت کے علماء جب کسی بھی بات پہ اجماع کر لیتے ہیں تو اس مسئلے کو اسی طرح ترتیب دے دیا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو چھٹا دور کہا جاتا ہے۔ تو تشریع اسلامی کے جو بڑے ادوار ہیں اس میں یہ 6 دور شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ کان عدد الحفاظ فی عہد النبوی، عہد نبوی میں حفاظ کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور بدأ تدوین السنہ بامر امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے جو ہے وہ حدیث کی تدوین شروع ہوئی۔ امام ابو حنیفہ کی وفات 150 ہے، اور صاحب الفضل فی تدوین مذہب حنفی، مذہب حنفی کی تدوین میں جو شخصیت کو صاحب الفضل کہا جاتا ہے، بہت زیادہ اضافہ کرنے والے، تو وہ محمد بن حسن الشیبانی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط و زیادات جو ہے وہ انہی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اگرچہ جو ہے وہ اس میں علامہ سرخسی کا بھی کام شامل ہے، لیکن ان کی نسبت انہی کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ولد الامام الشافعی فی غزہ فلسطین، شام میں پیدا ہوئے 150 میں، اور ان کی اسی سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی تھی۔ امام مالک کی جو پیدائش ہے، وفات ہے، وہ 179 ہے، ان کی پیدائش 93 ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی جو وفات ہے وہ 241 ہجری ہے۔ اور الجزا فی الشریعہ، شریعت، ہماری جو شریعت اسلامی ہے اس میں جزات دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے، یعنی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اکثر امور ایسے ہیں کہ جن کا مواخذہ دنیا میں ہی آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، اور آخرت میں سزا تو ہے ہی ہے۔ آگے ہے جی کہ عز ایت امت الرہین بعز شبابہا، یہ احمد شوقی کی جس نظم کا پیچھے ہم اجمالی تذکرہ پڑھ کر آئیں، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو کسی بھی جو امت کی عزت ہے وہ رہین ہوتی ہے، بطور راہن رکھی جاتی ہے، امانت کے رکھی جاتی ہے اس کے شباب کی عزت کے ساتھ، کہ اگر اس کے شباب، اس کے جو نوجوان ہیں وہ اپنی عزت کمائیں گے تو اس قوم کی عزت بن جائے گی۔ آگے ہے جی کہ شاعر احمد شوقی جو ہے وہ یتجہ الی شباب مصر، مصر کے نوجوانوں کی طرف متوجہ ہیں، اور وَيُنَاشِدُهُمُ الْجِدَّ وَيُحَثُّهُمْ عَلَى السَّعْيِ، وہ ان کی جو ہے وہ بزرگی کے، ان کی برتری کے ترانے گا رہے ہیں، اور ان کو کوشش کی طرف ابھار رہے ہیں کہ جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کریں۔ یشیر الشاعر احمد شوقی بأن الشباب احرار، احمد شوقی کی شاعری سے ہمیں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ احرار ہیں، وہ آزاد ہیں۔
اس کے بعد ہے جی کہ ما خلقت الدنیا للضعفاء، یہ ان کا شعر ہے کہ دنیا جو ہے وہ ضعفاء کے لیے نہیں پیدا کی گئی، کہ یہاں پر جو بندہ کمزور ہوتا ہے تو وہ کمزور ہی رہ جاتا ہے، دنیا سے اسے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اس کے بعد ہے جی کہ خرج فی غزوہ خیبر مع جیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 امرأۃ من نساء المسلمین، غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیش میں جو خواتین تھیں ان کی تعداد 20 تھی۔ احمد محرم، یہ مصر کے ایک بڑے شاعر ہوئے ہیں جی احمد محرم، اور ان کی پیدائش ہوئی ہے 1871 میں، اور تاریخ کے ماہر تھے، اور کانا احمد محرم من دعاتی عودت الخلافہ العثمانیہ، خلافت عثمانیہ کی واپسی کے بہت بڑے دعات میں سے تھے، ان کی آواز بلند کرنے والوں میں سے تھے، اور ہمیشہ اپنی ساری زندگی انہی کوششوں کے اندر صرف کی انہوں نے۔ فی القرون المتوسطہ کانت لاساطیل سلطتاً لا تباری فی البحر الابیض والاحمر والمحیط الہندی، تو فی القرون المتوسطہ جو درمیانی دور گزرا ہے، عبد النہضہ ہے تو، یا اسی طرح جو ہماری مختلف سلطنتوں کا دور ہے، اس میں کانت اساطیل، اساطیل کہتے ہیں، یعنی ویسے تو یہ لفظ انتظامیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو بڑے مسلمان منتظمین تھے تو وہ سلطتاً، ان کا جو اختیار تھا، ان کی جو تنظیم سازی تھی، جو ان کا کنٹرول تھا، وہ لا تباری فی البحر، نہ تو اس کا کوئی مقابلہ سمندر بحر ابیض میں کوئی کرتا تھا، نہ کوئی احمر میں، نہ محیط الہندی میں، بحر ہند میں کوئی کرتا تھا، یعنی دنیا کے یہ ایک بطور محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو ہے وہ لا تباری فی البحر ابیض والاحمر و محیط الہندی، یعنی بڑے سمندروں کا تذکرہ کر کے کہا جاتا ہے کہ نہ کوئی کالے پانی میں، نہ کوئی سفید پانی میں، نہ کوئی ریڈ سی میں، مطلب جس کی سمندروں پہ بھی جس کی حکومت ہے تو زمین پہ تو اس کی حکومت ہے ہی ہے۔ تو دور متوسطہ میں مسلمان اساطیل جو ہیں ان کی جو سلطت ہے وہ ان تمام جگہوں پر قائم تھی۔ آگے ہے جی کہ ان العلماء العالمین ستکون لهم اید الطول فی اتحاد الامہ الاسلامیہ، جو امت کے بڑے علماء ہیں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اسلامی مملکت کے بننے اور اس کے اتحاد میں۔ آپ نے اس کا کچھ نظارہ ان لوگوں نے دیکھا ہوگا جنہوں نے یہ ارطغرل سیریز دیکھی ہے کہ کس طرح علماء کرام جو تھے وہ سلطنت کے پیچھے کردار ادا کرتے تھے، یہ ایک پوری ہسٹری ہے، اور ہر سلطنت کے کھڑے کرنے میں اور سلطنت کے بننے میں، اس کو بنانے میں علماء اور صوفیاء کا کردار بہت اہم ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ وَلَوِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَدْعٍ مِّنْهُمْ، اور اگر مسلمان آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں، اتحاد ہو جاتا ہے ان کا، مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَدْعٍ مِّنْهُمْ، کوئی نہیں ہے جو انہیں دھوکہ دے سکے۔ اور الاتفاق من اصول دین المسلمین، مسلمانوں کے دین کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ اتفاق ہے جو کہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ان العمل مفتاح النجاح، عمل جو ہے وہ آپ کی نجات کی کنجی ہے۔ اور اسی طرح عاشا محمد اقبال، دکتور محمد اقبال جو ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاری ہے۔ فکان کلما ذکرت المدینہ، جب بھی مدینہ کا ذکر ہوتا تھا تو فاضت عیناہ، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی تھیں۔ لقد قال محمد اقبال هذه الابیات، جو کہ ان کا جو روائے اقبال کے نام سے جو ابو الحسن ندوی صاحب نے جمع کیا ہے شاعری، تو علامہ محمد اقبال نے وہ اشعار جو کہ ہدیۃ الحجاز کے نام سے ہیں، اور وہ ان کا یعنی تخیل ہے کہ انہ مسافر، کہ وہ مکہ اور مدینہ کے مسافر ہیں۔ یقوم الشاعر علامہ محمد اقبال بهذه الرحلہ الحبیہ وقد عربا علی 60، تو یہ انہوں نے 60 کے قریب جو ہے وہ اضافات کیے ہیں اپنی شاعری میں، اور جس میں انہوں نے یہ اپنا محبتوں بھرا سفر جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ويتذكر محمد اقبال فتنہ لادینیہ التي توجہت الی العالم الاسلامی، اور انہوں نے علامہ محمد اقبال جو ہے وہ اس لادینی فتنے کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ عالم اسلامی کی طرف جو ہے وہ اپنی لپٹیں لے کر ان کی پیچھے پڑ چکا ہے۔ اور ینتقد محمد اقبال رجال الدین فی یأسہم من المسلمین وقطعہم الرجال من نہضتہم، کہ جو علامہ محمد اقبال نے جو رجال الدین ہیں، دین کے ٹھیکیدار بننے والے ہیں، ان پہ تنقید کی ہے کہ وہ مسلمانوں کو مایوس کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ان کی امید باندھی ہے، ایک امید دلائی ہے، اور وہ لوگوں کی امیدوں کو کاٹ رہے ہیں،
ان کو نہضہ کی طرف آنے ہی نہیں دے رہے، بلکہ وہ جمود پیدا کر رہے ہیں جو امت کے رجال الدین ہیں، تو ان پر انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ اور اسی طرح اس میں انہوں نے اور کیا کیا ہے کہ محمد اقبال قضا حیاتہ فی صراع مع العصر الحاضر اور وقد کفر بالحضارہ الغربیہ، کہ محمد اقبال نے جو ہے اپنی ساری زندگی عصر حاضر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے گزاری ہے، ایک صراع میں گزاری ہے، اور انہوں نے مغربی تہذیب کا ڈٹ کے انکار کیا ہے۔ اور محمد اقبال فرمایا کرتے تھے کہ انہ تعلم اسرار الروح والحب من جلال الدین السیوطی، انہوں نے جو یہ روح اور محبت کے جو اسرار سیکھے ہیں وہ انہوں نے کس سے سیکھے ہیں؟ جلال الدین رومی سے سیکھے ہیں۔ اور ینتقد الشاعر محمد اقبال الطبقہ التي تمثل العلم والدین بأن فيها الجفاف، تنقید کی ہے علامہ اقبال نے اس طبقے پر جو کہ ہمارے ہاں علماء اور دین کا بطور تمثل ہے، اس کا نمونہ ہے، بہترین نموذج ہے اس پر، کیوں؟ بأن فيها الجفاف، کیونکہ وہ خشک ہو چکا ہے، اس میں دم گھٹ چکا ہے اس کا، اور وہ اب لوگوں کو اس طرف ابھارتا ہی نہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی آزادی اور اپنی سلطنت اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی طرف آئیں۔ اور ویختم محمد اقبال قصیدۃ ہدیۃ الحجاز بابیات یوجہھا الی المرحوم عبد العزیز ابن مسعود، ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے ہیں، آخری اشعار میں ان کی کسی معنی میں کچھ تھوڑی سی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ علی احمد باکثیر، جو کہ سوروبا نامی جزیرے میں، جو کہ انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے، یہ مصر کے ایک بڑے پروفیسر اور بڑے ادب کے بڑے ماہر گزرے ہیں جی علی احمد باکثیر۔ یہ دراصل ان کا جو اصلاً تو ان کے والدین جو تھے وہ حضرموت سے ان کا تعلق تھا، اور پھر ان کے والد نے ان کی والدہ کو طلاق دے دی، اور والدہ نے بھی کچھ عرصے کے بعد شادی کی تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، تو اس طرح ان کی زندگی ایسے ہی پھر یہ مصر آ گئے، اور یہاں پر انہوں نے داخلہ لے لیا کہ آگے سوال اگلے بھی آ رہا ہے ایم سی کیوز میں، کہ انہوں نے آ کے احمد باکثیر نے جامعہ فؤاد الاول میں، یعنی جس کا اب موجودہ نام جامعہ قاہرہ ہے، اس کا پرانا نام چونکہ وہ ملک فؤاد نے قائم کیا تھا تو اس کا پرانا نام فؤاد الاول ہے، تو وہاں پر انہوں نے داخلہ لیا، اور اس کے بعد باکثیر باجماع النقاد من محبیہ و مبغضیہ رائد الکومیڈیہ الاساسیہ السیاسیہ، کہ باکثیر جو ہیں وہ باجماع النقاد، ناقدین کے اجماع کے مطابق محبت اور بغض میں، یعنی محبت کا رخ بھی اور اسی طرح بغض کے رخ میں بھی وہ سیاسی اعتبار سے ایک ایسی کامیڈی کرتے ہیں کہ جس کے وہ خود رائد ہیں، کہ ان کے نقش پا کو کوئی اور نہیں پہنچ سکا، کہ انہوں نے اس انداز سے کامیڈی کی ہے جو اس طرح ہمارے ہاں بھی سیاسیوں پر بڑے دلچسپ انداز سے ایسی کامیڈی کی جاتی ہے جس میں ان کی اچھے کردار اور ان کی برائی جو ہے اس کو دکھایا جاتا ہے، تو اس طرح کے بڑے ناقدین میں سے جو ہے وہ علی احمد باکثیر تھے۔ مبرد جو ہیں الکامل والے، وہ 210 ہجری میں پیدا ہوئے، ابن عبد ربہ 246 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ابو الفرج الاصفہانی جو ہیں وہ 356 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ قدمہ ابن قتیبہ فی کتابہ الشعر والشعراء، ابن قتیبہ کی دو کتابیں زیادہ معروف ہیں، ایک ادب الکاتب اور ایک الشعر والشعراء، اس میں انہوں نے کتنے شعراء کا ترجمہ پیش کیا جی؟ 202 202 شعراء کا جو ہے وہ ترجمہ الشعر والشعراء میں پیش کیا ہے۔ قام الاصفہانی بتالیف کتاب الاغانی فی 50 عاما، 50 سال لگ گئے جی انہیں اس کتاب کو لکھنے میں۔ امام ابو الفرج الاصفہانی نے کتاب الاغانی 50 سال میں ترتیب دی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ مؤلف کتاب الکامل، جو کامل ہے اس کی تالیف کی ہے مبرد نے، اور بیان و تبیین کی جاہز نے، اور شعر و شعراء کی ابن قتیبہ نے، اور العقد الفرید کی ابن عبد ربہ نے، اور ابو الفرج الاصفہانی کتاب اغانی کی اصفہانی نے، اور اسی طرح بدیع الزمان سعید نورسی، جن کی تفصیلات میں نے ابھی پچھلے ہفتے ذکر کی بھی تھی، انہوں نے انشأ جامعہ اسلامیہ فی شرقی اناضول، اناضول والے صوبے میں انہوں نے، مشرقی اناضول میں انہوں نے ایک باقاعدہ جامعہ اسلامیہ کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا، اسی ادارے کی پھر آگے شاخیں موئی ساری صورتحال تھی۔ اصدر جمال الدین الافغانی جریدہ العروہ الوثقی، یہ استاد دکتور محمد عبدہ اور یہ جمال الدین افغانی، یہ دو شخصیات تھیں، اور یہ دونوں بڑا اسلام کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور یہ دونوں ادیب بھی تھے، اور دونوں جو ہے وہ بڑے صحافی بھی تھے، تو انہوں نے یہ یہاں سے پھر ہجرت بھی کر گئے اور جو ہے لندن میں بھی رکے رہے، تو انہوں نے العروہ الوثقی کے نام سے ایک رسالہ نکالا تھا،
اور حرکہ جمال الدین الافغانی مظہرها سیاسی و جوہرها اسلامی، ان کی جو تحریک کا جو بنیادی مظہر نظر آتا ہے وہ تو بظاہر سیاسی رنگ ہے، اور اس کا جو حقیقی جوہر ہے وہ اسلامی ہے۔ تاثر آزاد بمنہج شیخ رشید رضا و مجلتہ المنار، تفسیر منار کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا۔ تفسیر منار دراصل شیخ رشید رضا کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو وہ اپنے مجلہ منار میں لکھا کرتے تھے، اسی کو جمع کیا گیا ہے۔ تو ان کے اس منہج سے جو ابوالکلام آزاد ہیں وہ بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو اس کے بعد ہے جی کہ تناول عباس محمود العقاد اعلام الاسلام فی کتب ذائعۃ عرف کثیر منہا باسم العبقریات، مختلف شخصیات جو ہیں ہماری بڑی، یعنی کہ عبقریہ محمد، عبقریہ عمر، عبقریہ عثمان، تو اس طرح عباس محمود عقاد نے عبقریات کے نام سے بہت ساری جو بڑی شخصیات ہیں ان پر بہترین کتابیں ترتیب دی ہیں۔ اور جو فی ظلال القرآن تفسیر ہے اس کے مصنف کا نام سید قطب ہے، اور ضیاء القرآن کا نام شیخ محمد کرم شاہ الازہری ہے، اور طبیان القرآن کا نام مؤلف جو ہیں وہ غلام رسول سعیدی ہیں، تفہیم القرآن کے ابو الاعلیٰ مودودی ہیں، معارف القرآن کے مفتی شفیع عثمانی ہیں، اور اسی طرح جو کتاب ہے فتح الملہم فی شرح مسلم کی، جو مسلم شریف کی شرح ہے فتح الملہم، جس کا جو تکملہ اور مقدمہ جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، تو اس کے جو تالیف ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے۔ اور اسی طرح کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن نامی تفسیر جو ہے وہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کی ہے، اور العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ ان کے بیٹے جو ہیں شیخ احمد رضا خان، سوری نہیں یہ وہی ہیں احمد رضا خانی، ان کے بیٹے نے بھی عطایہ نبویہ کے نام سے کام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ فتاوی رضویہ بڑا معروف فتویٰ ہے بریلوی مکتبہ فکر کا، تو یہ احمد رضا خان صاحب کا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ کان اول من حصل بجائزۃ الملک فیصل العالمیہ لخدمت الاسلام فی عام 1979 کے اندر جو ایوارڈ دیا گیا تھا اسلامی خدمات کے حوالے سے، وہ ابو الاعلیٰ مودودی کو دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ ولدہ محمد اسد، یہ دو شخصیات، ایک مریم جمیلہ جن کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا، ابھی گزشتہ کچھ صفحات پہلے میں نے مریم جمیلہ کا تفصیلی تذکرہ کیا تھا، جو کہ علامہ مودودی سے بہت زیادہ متاثر تھیں، اور انہی کی تحریریں پڑھنے سے وہ اس طرف مائل ہوئیں، اور پھر پاکستان بھی آئیں۔ انہوں نے کافی سارے کام بھی کیے تھے، اسلام و تجدید، اسی طرح دور الاسلام فی مواہجت الغرب اور جاذبیت الاسلام، ہم نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ مارگریٹ مارکس ان کا نام تھا اصل، جو یہودی نام تھا۔ اسی طرح دوسری جو شخصیت ہمارے سامنے آتے ہیں وہ محمد اسد ہیں۔ یہ ان کا تعلق جو اصلاً ان کا جو تعلق تھا وہ تو اسپین سے تھا، اور یہ بھی اسی طرح ایک یہودی خاندان سے تھے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جن کو پاسپورٹ، پاکستان کا پہلا پاسپورٹ جاری ہوا۔ جو روڈ آف مکہ ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اسلام دا وے آف اسلام انہی کی ہے، دا روڈ آف مکہ انہی کی ہے۔ کافی ساری معروف کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے ترتیب دی ہیں، 8 زبانوں پہ ان کو بھی مہارت تھی۔ علامہ محمد اسد کے نام سے ان کی جو مقبرہ ہے وہ ابھی بھی اندلس کے کسی قبرستان میں موجود ہے۔ اگلے دن بھی یہ دکھا رہے تھے اس والے جو BBC والے، تو وہاں پر ہے جی، اس پہ لکھا ہوا ہے ابھی بھی کہ یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جسے پاکستان کا پاسپورٹ جائے، اور انہوں نے پاکستان کے بننے میں پھر 1941 کے بعد سے مسلم لیگ کے ساتھ بہت زیادہ خدمات سر انجام بھی دی تھی۔ تو علامہ محمد اسد ہیں جی یہ، اور آگے ہے جی کہ ان کا اصلی خاندان تو یہودی تھا، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فی نہایت الاربعینیات، 40 کی دہائی میں یہ پاکستان کا جو پاکستان کی آزادی کا جو قضیہ ہے، نضال ہے، اس میں شریک رہے ہیں، اور مؤسس رابطۃ الادب الاسلامی سید ابو الحسن علی ندوی، بر صغیر پاک و ہند میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو صحیح معنی میں یعنی کہ ادب اسلامی کے حوالے سے عربوں نے دل سے تسلیم کیا ہے، یعنی قطع نظر اس کے کہ اس کا مسلک کیا تھا، اس کا مذہب، اس کا رنگ کیا تھا، تو وہ صرف سید ابو الحسن ندوی ہیں۔ اور سید ابو الحسن ندوی کا پورا خاندان ہی جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان کے جو والد تھے ان کی اپنی یعنی جو تالیف ہے، انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے 500 بڑے عربی شعراء جو ہیں، اور ان کے شاعری اور ان کا دیوان اور تمام چیزیں جو ہیں بالترتیب انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے جمع کی تھی، اور اس کتاب کا نام ہے جو نزہۃ الخواطر کے نام سے انہوں نے ترتیب دی تھی۔
اور پھر یہ آگے جو ہے وہ سید ابوالحسن ندوی صاحب ہیں، ان کی بے شمار تالیفات ہیں، ادب اطفال پہ انہوں نے بڑا کام کیا، قصص النبیین ہے، اسی طریقے سے النبی الخاتم کے نام سے انہوں نے کتاب ترتیب دی، روائے اقبال انہوں نے لکھی ہے، اور بے شمار کتابیں ہیں آپ کے سلیبس میں، درس نظامی کے سلیبس کے اندر عربی کی بے شمار کتابیں ہیں، علم الانشاء ہے، طریقہ الاسریہ، اس کے علاوہ ایک اور کتاب بھی پڑھائی جاتی تھی، تو یہ کافی ساری کتابیں انہوں نے ترتیب دی۔ اس کے بعد ہے جی کہ کان الموضوع المحبب الی محمد حمید اللہ السیرہ النبویہ، یہ دکتور حمید اللہ یہ انڈونیشین ایشین شخصیت تھے، اصلاً تو انڈین تھے، لیکن چونکہ ان کی فیملی جو تھی وہ تقریباً کوئی بہت پہلے ہی جو ہے تقریباً 50-60 کی دہائی سے ہی انڈونیشیا منتقل ہو گئی تھی، تو یہ بھی وہاں پر چلے گئے، اور وہیں سے پھر آگے ان کی جو ہے وہ شہرت ہوئی، اور بڑے عالم تھے، الوثائق السیاسیہ فی عہد الرسول ان کی معروف جس کتاب سے انہیں پذیرائی ملی تو وہ اس کتاب سے ملی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ ان کی جو بڑا موضوع رہا ہے کانا موضوع المحبب، جو ان کا محبوب ترین موضوع تھا وہ سیرہ نبویہ تھا۔ کانت نقطۃ التحول فی حیات مریم جمیلہ ہی ظلتها بالشیخ ابو العلا المودودی، ابو العلا مودودی جو ہے ان کے سائے میں جو ہے وہ ان کا جو بدلنے کا جو بنیادی نقطہ ہے، نقطہ تحول ہے کہ جو اسلام کی طرف کنورٹ ہوئی ہیں، تو وہ مریم جمیلہ کا شیخ ابو العلا مودودی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ قام حسن البنا بحرکت اصلاحیہ منظمہ عندما اسس جماعت الاخوان المسلمین، کہ جو اصلاحی تنظیم ایک قائم کی ہے حسن البنا نے، اس کا نام، اس کے وہ مؤسس بھی ہیں، اور اس کا نام جماعت الاخوان ہے، الاخوان۔ اور من اہم مؤلفات محمد عبدہ جو ہے ان کی اہم تالیفات میں رسالۃ التوحید ہے، اور ان کی پیدائش 1869 میں ہوئی تھی، جبکہ جو جمال الدین افغانی تھے ان کی پیدائش 1839 میں ہوئی تھی، اور ڈاکٹر محمد اقبال کی پیدائش 1877 کی ہے۔ سید قطب اور حسن البنا دونوں کی پیدائش کا سال سیم ہے، اور وہ 1906 ہے۔ تو یہ یہاں تک جی آپ کا یہ ادب اسلامی مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اب جو آپ کی ضرب الامثال والا جو سلسلہ رہتا ہے، انشاءاللہ میں اس کو